جی اب یہ سلائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی ہے کہ ایکسلریشن از زیرو بیکاز ویلوسٹی از کانسٹنٹ، اور انہوں نے فارمولا کوئی نہیں لکھا اس کا، تو انہوں نے صرف اپنی اس انٹیوشن پہ انحصار کیا ہے. کانفلکٹ ان کے یہاں پیدا نہیں ہوا غالباً، اب ہمیں آرٹیفیشلی شاید پیدا کرنا پڑے بعد میں. اس کے بعد دوسرے کیس میں جب وہ گاڑی مڑ رہی تھی، ایکسلریشن از زیرو بیکاز ویلوسٹی از کانسٹنٹ. یہ یہاں پر بھی وہ ٹرن کرنے والی بات میں بھی انہوں نے وہی غلطی کر دی ہے کہ جیسے ویلوسٹی اور اسپیڈ کو بھی کنفیوز شاید کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ایکسلریشن از زیرو بیکاز ویلوسٹی از کانسٹنٹ. ویلوسٹی از کانسٹنٹ، ویلوسٹی از ناٹ کانسٹنٹ، اسپیڈ از کانسٹنٹ، ویلوسٹی از چینجنگ. تو اس کو بھی ٹرننگ ڈز ناٹ انوالو ایکسلریشن، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دماغ کی بیک گراؤنڈ میں کہیں ہو. اس کے بعد جو انہوں نے ایک اور غلطی کی ہے، اور وہ میں نہیں سوچ سکتا تھا صحیح معنوں میں، سچی بات ہے، میں اتنا عرصہ ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ تھرڈ پارٹ میں جہاں پر گاڑی سیدھی جا رہی ہے اور فرکشن نہیں ہے اور ایئر ریزسٹنس بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اپوزنگ فورس نہیں ہوگی. جب اپوزنگ فورس نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب فرکشن بھی نہیں ہوگی. فرکشن نہیں ہے تو اپوزنگ فورس نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسلریشن بھی نہیں ہوگا اور فیول بھی کنزیوم نہیں ہوگا. کار ول ناٹ ٹرن ان اے فرکشن لیس سرفیس، یہ بھی ساتھ لکھا ہے انہوں نے، یہ ایک انٹیلیجنٹ آبزرویشن ہے. لیکن یہ بات کہ اپوزنگ فورس کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ فرکشن لیس سرفیس پہ ایئر ریزسٹنس کوئی نہیں ہے، گاڑی سیدھی تو جا سکتی ہے، لیکن کین ناٹ ٹرن ان اے فرکشن لیس سرفیس. یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ اپوزنگ فورس اگر نہ ہو تو پھر ایکسلریشن نہیں ہوتا، اور جب وہ ٹرن کر رہی ہوتی ہے تو اپوزنگ فورس نہیں ہوتی. یہ بات میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسپیس میں آپ چلے جائیں، اگر کوئی وہیکل سیدھا جا رہی ہے تو چلتی جائے گی 40 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یا 4000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے، اور کوئی فورس چاہیے نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو ٹرن کرانے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو فورس، یہ کہتے ہیں کہ اپوزنگ فورس کوئی نہیں ہے نا، تو پھر بھی فورس نہیں چاہیے ہوگی. اپوزنگ فورس آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ ایک واقعی سیریس کانسیپٹ ہے جس کی نشاندہی ان اسٹوڈنٹس نے کی ہے. میں نے جن ٹیچر سے بات کی وہ بھی پریشان ہو گئے اس کو دیکھ کے کہ جب ہم کسی چیز کو ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنونشنل وزڈم یہ ہے کہ ایکسلریشن آ جاتا ہے، ٹرن کرنے کی وجہ سے ایکسلریشن آ جاتا ہے. ٹرن کرنے میں کون سی اپوزنگ فورس ہے جس کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. فرکشن ہمیں نظر آ جاتی ہے ناظرین. فرکشن پہ جب گاڑی چلا رہے ہیں ہم تو ہمیں فورس لگانی پڑتی ہے، اپوزنگ فورس فرکشن کی وجہ سے آ رہی ہے، اس کو اپوز کرنے کے لیے ہمیں فورس لگانی پڑ رہی ہے. لیکن ٹرن کرتے وقت فرکشن لیس ایئر لیس میں کوئی اپوزنگ فورس نظر نہیں آتی ہمیں. یہ ایک سیریس ڈائلیما ہے. سلائیڈ نمبر 3، یہ ایک کنونشنل پرابلم ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا جس میں پورا ہمارا قصور ہے کہ ایک فارمولا لگانے کی کوشش کرتے ہیں سوچے بغیر. فارمولا آپ کو مدد کرتا ہے جب آپ سوچتے ہیں پرابلم کے بارے میں، اس کا ایک ماڈل اپنے ذہن میں بناتے ہیں، اور پھر میتھمیٹکس سے یا اپروپریٹ فارمولا سے اس کی مدد حاصل کرتے ہیں کوئی ویلیو نکالنے میں. سوال کو سمجھنے میں فارمولا نہیں آتا. انہوں نے الٹا حساب کیا ہے، انہوں نے شروع ہی فارمولے سے کیا ہے. فارمولا بیسڈ ورک تھنکنگ اس میں کوئی نہیں ہے، اور وہ پھر خود ہی کنفیوز ہو گئے ہیں اس لیے کہ جو ڈفرینشیل انہوں نے 40 کلومیٹر پر آور کا نکالا ہے ایکسلریشن نکالنے کے لیے، اپنی طرف سے تو یہ کام انہوں نے ٹھیک کیا ہے،
ویلوسٹی ہے 40 کلومیٹر پر آور، اس کو ڈفرینشیٹ کر دیں تو کیا ایکسیلریشن نکل آئے گا؟ بڑی بنیادی بات ہے. تو وہ پھر 40 انٹو d/t نکل آیا. اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کہاں سے آ گیا ہے. یہ وہ پرابلم ہے جب ہم فارمولاز کو بغیر سوچے سمجھے، اور بہت زیادہ لوگ یہ کرنے کی کوشش کرتے، فارمولے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے. اچھا جی، ونس دا کار اسٹارٹ موونگ بائی ایکسٹرنل فورس آئدر اٹ از اے اسٹریٹ لائن موشن اور سرکولر موشن اٹ ول موو وداؤٹ فیول. وہی بات، اگر فرکشن لیس سرفیس ہے تو چاہے آپ گاڑی کو سیدھا لے کے جا رہے ہوں یا اس کو ٹرن کروا رہے ہوں، ایون اف دیر از این ایکسٹرنل فورس، ون شوڈ ڈفرینشیٹ بٹوین اسٹریٹ لائن فرکشن لیس موشن اینڈ سرکولر friction line motion. Serious misconception. When the car is moving with the external force, then in a straight line or circular motion, it will not require، اس لیے کہ کوئی resisting force نہیں ہے. زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، کوئی فورس چاہیے اس کو گھمانے کے لیے؟ بنیادی سوال. فرکشن لیس ہے، ویکیوم میں فرکشن کوئی نہیں ہے، ویکیوم میں ہوا کوئی نہیں ہے، کوئی فرکشن نہیں ہے، تو اس خیال کے تحت تو پھر ہمیں وہاں پہ کوئی فورس نہیں چاہیے ہوگی. زمین سپن کر رہی ہے اپنے ایکسس کے گرد، کیا ہمیں ایکسٹرنل فورس چاہیے ہوگی یا نہیں؟